ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ایک تو اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ کوئی اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کے ہوا کرتے ہیں. آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ اپنے بہت سارے سینئرز کے مقابلے میں اور بہت سے قدیم فاضلین اور فضلاء کے مقابلے میں مجھے موقع دیا جا رہا ہے. اعزاز کے احساس سے زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جو اس قسم کی درخواست بڑوں کی طرف سے آتی ہے. دوسری بات، میری جتنی باتیں ہوگی آگے کی وہ بطور تجویز کی ہوگی، بطور مشورے کی ہوگی، بطور تذکیر کی ہوگی اور نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ ہوگی کہ اپنی علاقائی نوعیت اور اپنے طلباء کی صورتحال اور اپنی انتظامی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری گفتگو میں کوئی خیر محسوس ہوتا ہے تو اس خیر کو پورے کھلے پن کے ساتھ اور پوری حوصلہ مندی کے ساتھ کیسے قبول کیا جائے، کیونکہ نظام کو بدلنے کے لیے منتظمین کو بدلنا ہوتا ہے، نظام کو بدلنے کے لیے عملے کو بدلنا ہوتا ہے. تو کبھی آدمی اس لیے پیچھے نہ ہٹ جائے کہ مجھے اپنے کو بدلنا پڑے گا، اس لیے میں اپنے ماتحتوں کو بدلنا نہیں چاہتا ہوں، ترقی رک جائے گی. اگر مجھے ماتحتوں کو پڑھانا ہے تو خود بھی پڑھنا ہے، ماتحتوں کو لکھوانا ہے تو خود بھی لکھنا ہے، لکھ کر بتانا ہے. اس لیے نہ میں ماتحتوں سے لکھنے کا مطالبہ کروں نہ میں خود لکھوں. وہ اتحاد کوئی پسندیدہ نہیں ہے جو غفلت پر ہو، وہ اتحاد کوئی نعمت نہیں ہے جو ناکارے پن پر ہو. وہ اتحاد شریعت میں کسی مرحلے میں مطلوب نہیں ہے جو جمود و تعطل پر اتحاد ہو. تیسری بات دیکھیے، کوئی بھی تجربہ حرف آخر نہیں ہے. ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے ہماری کتاب منظم مدارس پر تقریر لکھی تو اس میں حضرت نے لکھا کہ کوئی تجربہ ناقابل منسوخ نہیں ہے، ناقابل نسخ نہیں ہے، حرف آخر ہے، قیامت تک کے لیے ہے. طبیعتیں بدلتی ہے، متفکرین پیدا ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. ہمیں نتیجے پر اصرار ہے، نظام پر اصرار نہیں. ہمیں نتیجے پر اصرار ہے، ہمیں نصاب و نظام کے بدلنے پر اصرار نہیں. مطلوبہ نتیجہ ہے، بڑوں کا منشا پورا ہو جائے، اس کے لیے جو مناسب تدبیر ہو وہ تدبیر اپنائی جائے. تو بعض باتیں منتظمین حضرات سے متعلق بھی ہوگی، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی گردن پر بیٹھ جائیں، اصرار کرنے لگ جائیں، لیکن اس لیے کہ تاکہ ہم سب ہم فکر ہو جائیں. منتظمین اور ماتحت لوگوں کی ذہن یکساں ہو جائے، برابر ہو جائے، ہم ذوق ہو جائیں، ہم آہنگی آ جائے. اسی لیے منتظمین سے متعلق کچھ چیزیں اور حقیقت میں اساتذہ سے متعلق جو پہلو ہے وہ عرض کیے جاتے ہیں، پھر ہم اس پہ غور کریں گے، مشورہ کریں گے. سب سے پہلی بات، تقریباً یہ 19 باتیں ہیں، میں مختصر گزر جاؤں گا، جزیات بہت ہو جائیں گے. ہمارے مدارس میں جہاں پر اقامتی نظام ہے اور جہاں پر گھر بھی آس پاس ہی موجود ہے، وہاں پر
اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی تربیت کا مستقل نظام، بچوں اور عورتوں کی تربیت اور معمولات کا مستقل نظام، ان کی علمی، عملی، تزکیائی تربیت کا مستقل نظام اگر نہیں بنتا ہے تو ہماری عورتوں میں اور دیگر عورتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہے گا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد یہ عورتیں درد سر بن جائیں گی اور ہماری نسل کے سلسلے میں کبھی معاون نہیں بنے گی۔ مدرسے کے حرم میں رہنا کافی نہیں ہے، مدرسے کے معمولات میں رہنا اصل ہے، مدرسے کی چہار دیواری میں رہنا اصل نہیں، مدرسے کے اندر چلنے والے فکر و غم میں حصے دار بننا اصل ہے، تبھی کوئی بھی مشن مکمل ہوا ہے۔ اکابر کی پوری زندگی ہے، باقاعدہ نظام بننا چاہیے۔ وہ نظام چاہے مستورات کا اجتماع ہو، چاہے درس حدیث، درس تفسیر ہو، چاہے بالغات کا مکتب ہو۔ بالکل میرے شوہر کے عالم ہونے سے میں عالمہ نہیں بن گئی، میرے بیٹے کے بڑے قاری بن جانے سے میری تجوید درست نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو اس کو اپنی دوا ہی کھانا پڑے گا، اور جو دوا کھائے گا اسی کی صحت بنے گی۔ دوسری بات، اساتذہ اپنی صحت کی حفاظت کا اہتمام، یہ بہت اہم موضوع ہے، حفظان صحت کا اہتمام، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیاں غیر حرکیاتی ہیں، یا تو بیٹھنا ہے، یا تو کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، یا درسگاہ میں بیٹھنا ہے۔ زندگی میں نقل و حرکت کم ہے، ایکٹیویٹی کم ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، نئے لوگوں میں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، پرانے لوگوں پر بھی ہو رہی ہے، عام لوگوں میں ہی ہو رہی ہے، ہم لوگوں میں بھی ہو رہی ہے۔ حفظان صحت کا باقاعدہ کوئی نظام اپنی زندگی میں آدمی بنا کر رکھے، غذاؤں میں بھی اور حفظان اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے میں بھی، کیونکہ نفسیاتی صحت کا جسمانی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسم کمزور ہو، نفسیاتی اعتبار سے صحت مند ہو۔ ہمارے ایک عزیز دوست کی شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ شوگر بڑھ جاتی ہے تو فکر بھی بڑھ جاتی ہے، کتنا میں اپنے آپ پر قابو کروں۔ بالکل بات ہے۔ تیسری بات، طلباء سے اپنے تعلق کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، نگرانی کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی کمرے میں جا کر دیکھا نہیں، لیکن آپ غور فرمائیں کہ طلباء کے بستروں کے درمیان مناسب فاصلے ہے یا نہیں، اور راتوں کی نگرانی واقعی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوئی تجسس کے طور پر نہیں ہے، تجسس کے طور پر نہیں ہے، لیکن بڑھتی عمر میں حفاظت کے طور پر۔ حضرت ہدوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باقاعدہ نظام تھا۔ ہمارے پاس فضل العلوم میں اتنے ہی طلباء کا داخلہ لیا جاتا ہے جس میں مناسب فاصلے کے ساتھ آرام کا موقع بن جاتا ہو۔ پھر اس میں صغار، کبار، متوسط کی لائنیں الگ الگ ہوتی ہیں، صفوں میں بھی الگ ہوتی ہیں، مسجد میں بھی الگ ہوتی ہیں، کمروں میں بھی الگ ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ دقت بینی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، بعض مدارس سے جہاں پر پوری رات باقاعدہ ایک نگران طے ہوتا ہے الگ الگ بلڈنگ میں، جس کا کام ہی ہے اتنے پارے پڑھے، تہجد پڑھے، بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے، باقاعدہ وہ ملازم ہے، دن میں اس کا کام ظہر سے عصر تک کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ بعض مدارس کے اندر اساتذہ کو باقاعدہ نگرانی کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ آپ طلباء کے ساتھ قیام کریں، اپنی مثالی زندگی بتلائیں، ایک رات کے قیام کرنے پر 600 روپے دیے جائیں گے، 900 روپے دیے جائیں گے۔ آپ معاملات کروائیں، سنتوں کی اتباع کی طرف لے جائیں، کچھ بزرگوں کی زندگی سنائیں، کچھ ٹوٹنے والے بچوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں، فاسد خیالات کا علاج کریں، جسمانی مرض میں تسلی دے۔ بہرحال یہ تیسری بات ہے
کہ طلباء کی آرام گاہیں محفوظ عن المعاصی کیسے بن جائے اور ہمارا رب طلباء سے مزید گہرا مربیانہ کیسے بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ تعلق بڑھ جاتا ہے تو ترک تعلیم کا فیصد گھروں کو بھاگنے اور غیر حاضری کے فیصد پر کافی قابو پایا جائے گا۔ دل لگے تو صحیح مدرسے میں، ہم دل لے تو لے اس کا مدرسے میں۔ چوتھی بات، پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ غیر حاضری کا نظام کیسے قابو کیا جائے۔ بطور خاص جمعرات اور جمعہ کا استعمال، گھر جانے کا خیال اسی لیے ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو کوئی مشغلہ نہیں ہے، ایسے قابو میں لایا جا سکتا ہے کہ جانے سے پہلے تحریری درخواست دیجیے، ایک ایک طالب علم کی پوری فائل بنا دی جائے، ایک ایک طالب علم کے پورا اعمال نامہ تیار کیا جائے تاکہ اس کے اندر احساس اور احتساب ہو۔ تحریری درخواست دیجیے، اب تک آپ کی غیر حاضری کی تعداد اتنی ہو گئی، سرپرست سے معاہدہ کیجیے کہ ہم فلانی چھٹیوں میں ہی فلانی تقریب میں ہی بلائیں گے، سگی بہن کی تقریب میں بلائیں گے ورنہ نہیں بلائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ طلباء کو ادھار کاموں کی فہرست بتائی، اس ہفتے میں کتنی تلاوت ہوئی، اس ہفتے کے کتنے اسباق کے ہوم ورک کو لکھا ہے، اس ہفتے میں اپنے حفظ کے کتنے پاروں کو پختہ کیا، اس ہفتے میں خارجی داخلی مطالعہ کتنا ہوا۔ ادھار کاموں کی فہرست طلباء کو اگر جمعرات کے دن بتا دیے جائیں تو پھر کوئی تو مشغلہ رہے گا جمعہ کے دن، ورنہ پھر خالی ذہن دائیں بائیں تان جھان کرنے لگ جاتا ہے۔ طلباء کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے مقتدا ہیں۔ آپ سوچئے آپ کے رسومات، آپ کا رسومات میں شریک ہونا آپ کی مقتدائیت کو کتنا مجروح کرے گا، آپ کیسے دعوت دے پائیں گے۔ آپ خاندان کے بدلنے والوں میں سے ہیں، خاندان کے ماحول میں بہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور منکرات، یہ غیر حاضری کا نظام کیسے قابو پایا جائے، یہ چوتھی بات ہے جو بہت زیادہ قابل غور ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تعلیمی پختگی، عدم یکسوئی اور تعلیم کی مدت کا بڑھ جانا اور بہت سارے فاسد اخلاق یہ سب پیدا ہوتے رہیں گے طالب علم کے اندر۔ اور ایسے طلباء جن کا دل گھر پہ لگتا ہو وہ دین کے خادم عام طور پر بن نہیں پاتے۔ فراغت کے بعد ان کا دل تدریس میں بھی نہیں لگے گا، فراغت کے بعد ان کا دل امامت میں بھی نہیں لگے گا۔ پڑھنے کے زمانے میں ہی انتظاماً اور استقراراً نہیں لگا تو فراغت کے بعد اختیاراً کیا لگے گا۔ پانچویں بات، کل ہم ناظم صاحب سے، محترم صاحب سے مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اپنے جو فضلاء ہیں ان حضرات کو کوئی بڑے جلسے کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی بڑے پوسٹرز کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشاہیر علماء کو بلانے کی درخواست نہیں ہے۔ کب تک ہم بنیاد سے کام کرتے رہیں گے، کب تک ہم حفظ ناظرہ پر ہی توجہ دیں گے۔ ہمارے اب تک کے جو فضلاء ہیں ان 3-4 صوبہ جات میں اپنی کمائی کو مجتمع کرنے، تکمیلی کاموں کی طرف متوجہ ہونے اور ان کے لیے نئے نئے میدان بنا کر دینے، ان کے دکھ درد کو سنبھالنے سمجھنے، ان قدیم فضلاء کو مزید فعال کرنے، زمانے کے تقاضے کے مطابق تیار کرنے کی کوشش ہر سال میں 2 سال میں ہوتی رہنی چاہیے۔ ہر شیخ کے خلفاء کا اجتماع ہوا کرتا تھا اور اس کی بدعت اسی لیے شروع ہوئی، لیکن اس کا مثبت پہلو یہی تھا کہ خلفاء میں کس طریقے سے شیخ کی تعلیمات کی تجدید اور تذکیر ہوتی رہے۔ چھٹی بات، عمارتیں بڑھ گئی، طلباء کی تعداد بڑھ گئی تو کام کی گہرائی جب بڑھتی ہے تو گہرائی کم ہونے لگ جاتی ہے۔
مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا موضوع ہے، اپنے دور میں بہت غمزدہ رہا کرتے تھے، قریبی رہنے والے لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ کیونکہ کام پھیلتا جا رہا تھا، ساتھیوں میں مطلوبہ صفات کا زوال آتے جا رہا تھا، تو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ آنے والوں سے کبھی دکھی ہو کر فرماتے تھے کہ گہرائی تو بڑھ رہی ہے، گہرائی بھی بڑھ جائے۔ ساتویں بات، ہر ہفتے اساتذہ کی مشاورتی مجلس ہونی چاہیے، باہر صورت ہونی چاہیے کہ جس میں مواخذے کے لیے نہیں، جائزے کے لیے، پکڑ دھکڑ کے لیے نہیں، ہم سب اپنی خود احتسابی کے لیے۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے ابو الزاہد عمار الراشدی، بہت بڑے مفکر ہیں، پڑوسی ملک کے ہمارے علماء میں سے ہیں، ان سے کہا کرتے تھے کہ بہتر سے بہتر حالات کی کوشش کرو، مشکل سے مشکل حال کے لیے تیار رہو۔ بہتر سے بہتر حالات کے لیے کوشش کرو اور مشکل سے مشکل حالات کے لیے تیار رہو۔ سال کے شروع میں سارے فنون کی تدریس کا تدریب المعلمین کی مجلس خود اساتذہ کو کرنا چاہیے۔ باہر کے مقرر اور باہر کے مدرب یہ دوسرے درجے میں، باہر کے مدرب دوسرے درجے میں، ایک ہفتہ 3 دن ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اساتذہ خود ایک عنوان میں لے لو، تفسیر کے متعلقہ 10 عناوین، 5 عناوین پر ہم 2 استاد محاضرے پیش کریں گے، طریقے تدریس پر مختلف قسم کے قدیم و جدید اکابر کے تجربات کو سنائیں گے، 1-2 استاد حدیث سے متعلق، 1-2 استاد نحو صرف سے متعلق۔ ہمارے اندر، آپ کے اندر استعداد ہے، تھوڑے سے مواد کی طرف توجہ ہو جائے۔ کل کے انجمن کا معمول ہم نے دیکھا، واقعی ہمارے لیے حیرت انگیز رہا، تیاری کروائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ نمونے نظر آتے ہیں، تو آپ خود مدرب ہیں، آپ خود تدریبی مواد کو جمع کریں اور ایک ایک فن کے جزئیے سے متعلق تیاری کر کے آئیں، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کریں۔ بھائی حفظ کا یہ نظام سامنے آیا ہے، ناظرہ کا یہ نظام سامنے آیا ہے، یہ تجربہ بہتر سمجھ میں آ رہا ہے، پھر اپنے ذمہ داروں، منتظمین، ناظم، محتمم جو بھی اختیارات طے ہیں، ان کی تصویب کے بعد، ان کے اعتماد میں لینے کے بعد ہی ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے بغیر تو کہیں پر بھی کوئی کام کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ بات ہر قدم پر ملحوظ رہے۔ ساتھیوں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ سب باتیں تو سال کے شروع میں کرنے کی تھی، اب کرنے کی کیا ہے وہ بتائیے۔ اب طلباء کے گھروں کو رخصت ہونے کے لیے 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ طلباء کے درمیان ابھی سے یا چھٹیوں سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے چھٹیاں کیسے گزاریں، ان موضوعات پر محاضرات ہونے چاہیے۔ تراویح کے مسائل، تبلیغی جماعت میں شرکت کی ترغیب، پختگی حفظ کی تدابیر، خانقاہی اعتکاف کی اہمیت، مطالعے کی کوئی کتاب، یہ پڑھ کر آؤ، آنے کے بعد امتحان لیں گے، ہلکا پھلکا جائزہ لیں گے، انعام دیں گے۔ مقالہ نگاری کا مسابقہ، طلبہ حفظ کے لیے چارٹ دیا جا سکتا ہے، اپنے امام صاحب کی دستخط، اپنے والدین کی دستخط کے ساتھ یہ کام کر کے لائیے۔ محفوظات کی کوئی کتاب دی جا سکتی ہے، اتنی حدیثیں یاد کر لیں، اتنی کتابیں یاد کر لیں۔ خاندان پر محنت کی مختلف شکلیں، عالمیت کے طلباء کو، باشعور طلباء کو، چھوٹے طلباء کو بھی خاندان پر محنت کی مختلف شکلیں، شرعی پردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حرام لقمے کو آپ گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں، اپنی بستی میں مناسب تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں، یہ کام۔ 10ویں بات، مہمانوں کی خدمت۔
مہمانوں کی خدمت ضرور ہونی چاہیے، اسلام کا ایمان کا شعبہ ہے، لیکن ایسی خدمت نہ ہو کہ طالب علم کی تعلیمی زندگی تباہ ہو جائے، وقت بے وقت اس کا استعمال کیا جائے۔ مستقل ملازم رکھ لیجیے، ایک ہی آدمی کو مکلف کیجیے تاکہ دوسرے لوگ، دوسرے طلباء، دوسرے اساتذہ، دوسرے ذمہ داران وہ اس سلسلے میں اپنے معمولات میں باقی رہیں، چلتے رہیں، حارج نہ بن جائے۔ مہمانوں کی خدمت ان کے معمولات کی تکمیل کے لیے قابل تحمل طے شدہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، قابل تحمل متعین طے شدہ ذمہ داری ہی دی جائے۔ چارٹ میں نے ہمارے یہاں کے بطور نمونے کی دیا، ہم کوئی بڑے تجربہ کار نہیں ہیں، لیکن اپنے طور پر اپنے ساتھیوں کے لیے ذمہ داریاں طے کی گئی، آپ کے اعتبار سے آپ دیکھ کر طے کر لیں، تب جو ذمہ داری دی ہے اس کے بارے میں ہم جواب دہ بن جائیں اور اس ذمہ داری کو ہم بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کریں۔ ضرورت کتب خانہ ہونا چاہیے، دروازے کھلے ہوئے ہونا چاہیے، استفادے کا میدان ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھی مولانا منیر صاحب نے کہا کہ حفظ ناظرہ دور کے طلباء کا علیحدہ نظام بن جائے تو نگرانی میں اور یکساں ماحول بنانے میں سہولت ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا، گھنٹہ 2 گھنٹے ہی دیکھا انہوں نے، پورا نہیں سمجھے ہوں گے یا سمجھے ہوں گے، آپ حضرات غور کر لیں اگر فائدہ ہوتا ہے تو۔ حفظ کا الگ، ناظرہ کا الگ، دور کا الگ، تینوں طلباء کی جماعتیں، تینوں قسم کی جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو تینوں کا طریقہ تدریس اور تینوں کے سبق سنانے کا ماحول اور تینوں کے استاد کی گرفت الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ منشا ایسا ہوگا منیر صاحب جی۔ حفظ ناظر، ہاں سنیں حفظ کی جماعت میں کچھ ناظرہ کے طلباء بھی ہیں، دور کے طلباء بھی ہیں اور سبق کے طلباء بھی ہیں۔ ہر درجہ میں 2-4 دور کے طلباء ہیں، 2-4 ناظرہ کے طلباء ہیں۔ توجہ یہ سب کیونکہ ہر استاد، ناظرہ کے استاد، حفظ کے استاد کا الگ الگ ذہن چلتا ہے۔ آپ غور فرمائیں اس پر مزید۔ کم سے کم ہمارے پاس آنے والا طالب علم 1-2 سال رہنے کے بعد، مہینے 6 مہینے رہنے کے بعد کم سے کم مکتب کا استاد بننے کے قابل تو ہو جائے۔ 4 مہینے جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد 6 نمبری مقرر تو بن جاتا ہے، کم سے کم نمازی داعی تو بن جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ 6 مہینے کے قیام کے بعد، 1 سال کے قیام کے بعد یہ طالب علم کم سے کم مکتب کا استاد بن جائے۔ بعض چیزیں علاقوں کی روایتی ہوتی ہیں، اس سے آپ کو بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنا چاہیے۔ نہانے کا جو طریقہ ہمارے علاقے میں، اس علاقے میں ہے، اور جس طرح کی عمریں ہوتی ہیں طلباء کی، اور جس طرح کی لنگیوں کا استعمال ہوتا ہے، کپڑے ناف کے نیچے اتر جاتے رہتے ہیں، ستر پوشی کا پورا اہتمام، یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ اساتذہ کے مطالعے کو بڑھانے، طلباء کی فہم کو ترقی دینے کے لیے محاضرات کی شکل سال بھر ہونی چاہیے۔ سال بھر محاضرے کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ تقریر کا جب لفظ آتا ہے تو بے ہنگم، بے ترتیب، بغیر تیاری کے غیر مستند باتیں بولنے کا تصور آتا ہے، لیکن محاضرے کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو پوری تیاری، پورا مواد کی کھنگال کرنے کے بعد سلیقے کے ساتھ ٹھہر کے عنوان پر طے شدہ بات کو پیش کیا جائے۔ محاضرات کے ذریعے سے بہت کچھ تلافی ہو سکتی ہے، ملکی مسائل، عالمی مسائل، اسلام پر شبہات، شخصیات کے تذکرے، تاریخ کے تذکرے، مختلف فقہی مسائل کے تذکرے۔ ابھی چھٹیوں سے پہلے اعتکاف کے، تراویح کے، زکوٰۃ کے اور مختلف قسم کے مسائل ہیں کہ جو چھٹیوں سے پہلے محاضرات کی شکل میں باشعور طلباء کے درمیان پیش کیا جانا چاہیے اور اس کے سلسلے میں جائزہ لینا بھی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ
فلاں مقرر نے کیا بیان کیا پورے مجمع میں بتا نہ سکے. ایسے ایسے اکابر پوری دنیا اور پورے ہندوستان سے آئے اور ہمارے طلباء کا تعلق قلم اور کتاب سے نہ ہو. اور اس زمانے میں مصیبت بن چکی ہے. کتاب اور کتابت سے دوری علماء کے لیے مصیبت عظمیٰ بن چکی ہے. کتاب سے بھی دوری ہے, کتابیں ہی نہیں ہیں گھروں میں. کتابت سے بھی دوری ہے, لکھنے کی عادت نہیں. بڑی سی بڑی قیمتی باتیں بھی لکھنے کی عادت نہیں ہے. بڑے سے بڑے کی صحبت بھی لکھنے کی عادت نہیں ہے. بڑے سے بڑے سفر کو لکھنے کی عادت نہیں ہے. اور اچھی طرح پتا ہے کہ میرا حافظہ بے وفا ہے. اچھی طرح پتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے. اور اس کمزوری کے ساتھ بیجا قسم کی خود اعتمادی. جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ان کی زندگی میں 24 گھنٹے کاغذ قلم چپکا رہتا ہے. نوران صاحب خیر امینی کو ہم نے دیکھا, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا, حضرت نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. رات میں سوتے سوتے کوئی بات یاد آ جاتی, چراغ روشن کرتے, پینسل سے کاغذ پر لکھتے, پھر لیٹ جاتے. چلتے چلتے سڑک پر کوئی بات یاد آ گئی, کنارے کھو گئے, کاغذ قلم نکالا, لکھ لیا اور جیب میں ڈال دیا. اور مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ مفتی شفیع میں نے اپنا پہاڑ کاغذ پہ ڈال دیا ہے. یہ تو ایک علمی کام کرنے والوں کے لیے, ایک تدریسی زندگی گزارنے والوں کے لیے ہمیشہ ہی کیے جانے کے قابل ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی تحسین کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, تحسینی کلمات کی ضرورت نہیں ہے. ادارہ اپنی عمر اور اپنی رفتار کے مطابق کافی حد تک اطمینان بخش انداز میں اس علاقے میں بے سر و سامانی کے عالم میں کر رہا ہے. دیہات میں ہونا کوئی آپ کے لیے منفی پہلو نہیں ہے. دیہات میں ہونا کوئی آپ کی کمزوری نہیں ہے. مجھے یاد آیا ترکی میں جو علاقہ وہاں کے شافعی علماء کا مرکز ہے اور بڑے بڑے غیر معمولی علماء وہاں پر آج بھی پائے جاتے ہیں. دلچسپی کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں. وہاں پر ایک شیخ کا انتقال ہوا. اس شیخ کے انتقال پر ان کا چاہنے والا ایک مرید فلکیات کا بہت ماہر تھا. تو اس نے شیخ کے انتقال پر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سورج کس کام کا ہے اگر میرے شیخ کی قبر پر اور وہ بھی چہرے مبارک پر اگر اس کی پہلی کرن نہ پڑے. تو سورج ادھر سے نکلتا ہے, پھر وہاں سے ایک مینار بنا ہوا, مینار میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ سے استاد کے مقبرے میں ایک سوراخ ہے. وہ شخص فلکیات کا اتنا ماہر تھا کہ سال کے سورج کی پہلی کرن جب آئے گی تو بند مقبرے میں ان سوراخوں کے ذریعے سے خاص ٹیکنیکل اور سائنٹیفک بنیاد پر شیخ کے چہرے مبارک پر اس کی کرن پڑ کر رہے. وہ علاقہ گاؤں ہے, آج بھی سہولیات سے خالی گاؤں, پورے ملک کا رجوع ہے وہاں. تو اس لیے گاؤں میں ہونا کوئی عیب نہیں ہے. گاؤں میں ہونا تو بہت سو کے لیے ایک سوئی کا ذریعہ. جلال آباد کون سا بڑا شہر ہے, تھانہ بہن کون سا بڑا شہر ہے, جھنجھانہ کون سا بڑا شہر ہے, بڑوت کون سا بڑا شہر ہے, شاملی کون سا بڑا شہر تھا اس زمانے کے اندر, گنگو کون سا بڑا شہر تھا اس زمانے کے اندر. عالمی سطح پر اگر آپ نظر ڈالیں, شام کے بڑے بڑے علماء, آپ ان کی زندگیوں کو اٹھائیں, شام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. عالم عرب کے بڑے بڑے شنقیطی علماء آج پائے جاتے ہیں موریتانیہ کے. آج بھی وہاں پر بجلی نہیں ہوتی ہے موریتانیہ کے ملک کے اندر, اور 4 تک کی پڑھائی مائیں اپنے گود میں پڑھا دیتی ہیں. ہزاروں اشعار کا یاد رہنا تو کوئی عجوبہ ہی نہیں ہے. بوڑھیاں سبا کی ماہر ہوا کرتی ہیں. اور آج عالم عرب کے اندر زیادہ غلبہ اور تحقیق وہ علامہ شنقیطی علماء کی ہی. حرمین میں شنقیطی علماء کا لوہا مانا ہوا ہے. ان کو حلقے حدیث دیے جاتے ہیں, حلقے قرات دیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پسماندہ, الگ تھلگ, آبادی دنیا سے کم تعلق والے علاقوں میں ہیں, اس لیے کوئی کام
زیادہ بہتر انداز میں نہیں کیا جا سکتا. اکابر کی یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ان کا زندگی کی زیادہ چہل پہل سے دور رہنا ہی ان کے کاموں کی تعداد کے اضافے کا ذریعہ بن گیا. تھانہ بھون میں نیا ریلوے اسٹیشن بنانا پڑ گیا آنے والوں کی آمد و رفت کی کثرت کی وجہ سے. مرجعیت ویسے ہی بن جاتی ہے, مرکزیت ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے, ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے, اس لیے میں نے عرض کر دیا. پھر آپ حضرات اس سلسلے میں سوچیں.